لینٹ سیمینار کا پراپر آغاز کرنے سے پہلے ہم لوگ چھوٹی سی دعا کریں گے، اور دعا میں ہماری رہنمائی مس اقصیٰ کریں گی جو کہ آئی ہیں سنٹ جان بوائز ہائی اسکول لاہور سے۔ اے میرے پیارے خداوند، میں تیرا شکر کرتی ہوں تمام گزرے دنوں کا، اور شکر کرتی ہوں اس صبح کا جو آپ نے ہم سب کی زندگی بخشی۔ اے باپ، دعا کرتی ہوں ان سبوں کے لیے جو تیری حضوری میں ساتھ جھکائے ہیں۔ اے باپ، ہم سب کے ایمان کے مطابق ہم سب کو بہت برکت دینا، جو کچھ بھی آپ کے پاک کلام سے ہم سیکھ کر جائیں، اوروں کو سکھانے والے بنیں، جیسے بھی حالات ہوں اپنے ایمان میں مضبوط رہیں۔ آمین۔ کلام مقدس کے لیے میں بلاتی ہوں مس رفت کو کہ وہ آئیں اور کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت کریں۔ ہمارے لیے آج کا پیغام اشعیاء نبی کا صحیفہ 58 باب 6 سے 12 آیت۔ کیا میرے پسند کا روزہ یہ نہیں کہ شرارت کے بندھن کو کھولے اور کج روی کی کڑیوں کو توڑے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑے اور آوارہ محتاجوں کو اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنائے، اور اپنے ہم جن سے چھپ نہ جائے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹے گی اور تیری صحت جلد ظاہر ہوگی۔ تیری نجات تیرے آگے آگے چلے گی اور خداوند کا جلال تیرا دنبالہ ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا تو وہ کہے گا میں حاضر ہوں۔ اگر تو اپنے درمیان سے ظلم کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور باطن کو دور کرے، تو اگر بھوکے کے لیے اپنی جان کو انڈیلے اور دکھی جان کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تاریکی نیم روز کی مانند ہوگی۔ تو خداوند ہر وقت تیری ہدایت کرے گا اور خشک زمین میں تیرے اشتیاق کو پورا کرے گا اور تیری ہڈیوں کو مضبوط کرے گا۔ پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور پانی کے اس چشمے کی مثل جس کا پانی کم نہیں ہوگا، اور تیری اولاد زمانوں کے ویران مکانوں کو تعمیر کرے گی، اور تو پشت در پشت بنیادوں کو قائم کرے گا، اور تو رکھنا کا بند کرنے والا اور باشندوں کے لیے راہ کا بحال کرنے والا کہلائے گا۔ پاک کلام کی پڑھیے اور سنے جانے پر خداوند تیری برکت ہو۔ اب ویلکم نوٹ کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سرامر جوزف کو کہ وہ آئیں اور آپ سب کو اسپیشلی فادر جی کو ویلکم کریں۔ سب سے پہلے ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند نے ہمیں اچھی صحت دی ہے اور ہمیں ایک اچھا پلیٹ فارم دیا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مسیحی تعلیم کے بارے میں اور روزوں کے بارے میں جان سکیں۔ آج کے پروگرام میں اپنے ریسورس پرسن فادر وکسن پال کو اس ہال میں اس لینٹ پروگرام میں دعوت دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے پرنسپل کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری ایک کال پہ آپ کو بھیجا، اور میں اس کے ساتھ ساتھ تمام اسکول کے ٹیچرز کو بھی اس پروگرام میں لینٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو نبوت کا کلام پڑھ کر سناتا ہے، اور وہ بھی جو سنتے ہیں اور وہ بھی جو ان پر عمل کرتے ہیں۔ یہ مکاشفہ کی کتاب کی خوبصورت مبارک باتی ہے کہ جو کلام پڑھ کر سناتا ہے، جو سنتا ہے، جو عمل کرتا ہے۔ تو مکاشفہ کی کتاب اس مبارک بادی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ سب مبارک ہیں جو خدا کے کلام کو سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ مبارک ہیں وہ جنہوں نے سارے انتظامی امور کو سنبھالا، اور مبارک ہے وہ بھی جنہوں نے آج کا اس موقع کو پیدا کیا، آج پروگرام آرگنائز کیا۔ تو مکاشفہ کی کتاب بہت خوبصورت انداز میں یہ مبارکبادی پیش کرتی ہے کہ وہ لوگ مبارک ہیں جو خدا کے کلام کے موقع پیدا کرتے ہیں،
खुदा के कलाम की तशहीर के लिए, सीखने के लिए इंतज़ाम करते हैं, इकट्ठा करते हैं, मौके पैदा करते हैं, वो मुबारक हैं। आज मैं आप सबके वसीले से मुबारक हूँ, क्योंकि मैं लिखा है कि जो खुदा का कलाम, नबूवत का कलाम पढ़कर सुनाता है, वो भी जो सुनता है, आप भी मुबारक हैं। आप मेरे वसीले से मुबारक हैं, मैं आपके वसीले से मुबारक हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बरकत है, मुकाशफा की किताब हमें बयान करती है। तो सर अमर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और इसके साथ साथ बिशप जी का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अभी हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज की इस पहली तलावत हम सब ने सुनी है। मैं इस तलावत को एक दफ़ा फिर दोहराऊँगा, और उसकी रोशनी में हम फिर रोज़े की रूहानियत पर गौर करेंगे, बातचीत करेंगे। बाइबल मुक़द्दस के 3 बड़े हिस्से हैं, और ये एक लफ्ज़ लिखा हुआ है तनख। क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? तनख। हम सभी कह सकते हैं, इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है, सभी अभी बोलेंगे तनख। तनख जो है ये बाइबल मुक़द्दस का एक शॉर्ट नाम है, ठीक है जी। इसमें ये देखिए, ये पहला लफ्ज़ है टी, दूसरा है एन, और तीसरा है के। ओके, सभी देख सकते हैं ये टी एन के। टी से मुराद ये है तोरा। ओके जी, टी से मुराद क्या है? तोरा। एन से मुराद है नवीम, और के से कैथुविम। यानी बाइबल पुराना अहद नामा जो है, अब्रानी बाइबल के 3 बड़े हिस्से हैं, तोरा, नेवीइम, कैथुविम। तोरा से मुराद पहली 5 किताबें हैं, नेवीइम अंबिया की किताबें या नबियों की किताबें। इस ये दूसरा बड़ा हिस्सा है जिसमें छोटे नबी और बड़े नबी, अंबिया सुगरा और अंबिया कुबरा, ये दोनों कैटेगरीज इसमें आती हैं। और बाकी जितनी भी किताबें हैं वो कैथुविम इस कैटेगरी में आती हैं। तोरा का मतलब है मूसा की 5 किताबें या तोरेत, नेवीइम अंबिया या नबियों की किताबें, और कैथुविम का मतलब भी ये है किताबें। बाकी जितनी भी हिस्टोरिकल किताबें हैं, तारीखी किताबें हैं बाइबल मुक़द्दस की, वो इस कैटेगरी में आती हैं। ये मेरे पास मौजूद है, ये अब्रानी बाइबल जो है, ये लिखा हुआ है, अब्रानी ज़बान में भी लिखा हुआ है तोरा, नेवीइम, कैथुविम। तो अब्रानी बाइबल जो है ये 3 बड़े हिस्सों में तकसीम है, और ये 3 बड़े हिस्से जो हैं ये टी एन के, अगर इनको मिला दिया जाए तो ये लफ्ज़ बन जाता है तनख। इसलिए जो यहूदी स्कॉलर थे, जो रब्बी थे, अगर वो किसी शागिर्द को कहते कि आप तनख मेरे कमरे से लेके आएँ, तो वो उससे मुराद क्या होती कि मेरे रूम से आप बाइबल मुक़द्दस उठा कर लेके आएँ, या यहूदी बाइबल मुक़द्दस ये लेके आए। सो ये जो है ये 3 बड़े हिस्सों में है, तोरा, नेवीइम, कैथुविम। अभी हम दोहरा सकते हैं, एक दफ़ा बोल भी सकते हैं, तोरा, नेवीइम, कैथुविम। तोरा का मतलब है तोरेत की 5 किताबें, इसको पेंटाट्यूक भी कहा जाता है, या पहली 5 किताबें मूसवी शरीयत की किताबें। नेवीइम इसमें सारे जो नबी हैं, अंबिया हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो आते हैं। और कैथुविम बाकी जितनी भी किताबें बचती हैं वो इस सिमरे में आती हैं, जिनमें कुछ तुमार हैं, मैगिलोत हैं, और इस तरह की दूसरी हिस्टोरिकल बुक्स हैं, वो सारी इस कैटेगरी में आती हैं। इनका रोज़ों के साथ क्या ताल्लुक़ है? जो तीनों बाइबल मुक़द्दस के हिस्से हैं, हर हिस्से में रोज़े को बहुत अच्छे तरीके से बयान किया गया। हर हिस्सा जो है बाइबल मुक़द्दस का, तोरेत जो है ये भी रोज़े का जिक्र करती है, नेवीइम ये हिस्सा जो है ये भी रोज़े का बहुत अच्छे तरीके से जिक्र करती है, और तीसरा हिस्सा कैथुविम ये भी रोज़े का बहुत अच्छे तरीके से जिक्र करते हैं। तीनों हिस्सों में बाइबल मुक़द्दस के जो तीनों हिस्से हैं यहूदी बाइबल के, नया अहदनामे की तरफ हम बात करेंगे, ये रोज़े पे बहुत अच्छी तरह से बातचीत करते हैं। तोरा में ख़ास तौर पर मूसा के रोज़े का जिक्र है, 40 दिन का मूसा रोज़ा रखता है, खुदावंद के पास रहता है। इलियास नबी के रोज़े का जिक्र जो है ये कैथुविम में आता है। इसी से में इलियास नबी जो है ये 40 दिन और 40 रात जो है कोहे हरोए पर चलता रहता है। इसके अलावा नेवीइम जो हिस्सा है, यहाँ पर यूनुस नबी का, निनवा के जो लोग हैं उनके रोज़े का जिक्र है। बहुत मशहूर ये वाक़या है कि यूनुस नबी जो है किस तरह से प्रीच करता है, तबलीग करता है और रोज़े का ऐलान करते हैं, और सारे लोग, निनवा के लोग जो हैं रोज़ा रख कर खुदावंद की तरफ रुजू लाते हैं। तो ये तीनों हिस्से जो हैं रोज़े के मुतल्लक बहुत अच्छे तरह से और खुल कर बात करते हैं। रोज़ा जो है ये अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है सुम।
सुम जो है ये 47 मरतबा 47 टाइम जो है ये अबरानी बाइबल में इस्तेमाल किया गया है, जिनमें 21 दफ़ा वर्ब के तौर पर, फेल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, रोज़ा रखना, रोज़ा रखना, रोज़ा रखना। और 26 दफ़ा जो है ये नाउन या इसम के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, रोज़ा 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 रोज़ा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 47 टाइम 47 मरतबा लफ्ज़ जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ पुराने अहदनामे में ये वाक़े होता है। इनमें बेशुमार तरह के एस्तर के रोज़े की बात है, दानियल नबी के रोज़े की बात है, शिद्रक मैशक और अब्दनबू की रोज़े की बात है, मूसवी रोज़े की बात है, यूनुस नबी जो है वो निनवा के लोगों के रोज़े की बात कर, बहुत बेशुमार वाक़े जो हैं इसमें बयान किए गए हैं। और 47 मरतबा अबरानी बाइबल में यह सुम का लफ्ज़ जो है ये वाक़े होता है। रोज़ा है क्या, इसको जानने से पहले ये सारा सेशन इसी पे है कि रोज़ा है क्या, इसकी रूहानियत क्या है। आप मेरे साथ रहिए और आपको बाइबल मुकद्दस में रोज़े के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। रोज़ा जो है ये किसी इंसान ने शुरू नहीं किया, किसी इंसान का हुक्म नहीं है कि आपने ये रोज़ा रखना है। और रोज़े की तारीख भी जो है ये भी किसी एक ख़ास कोई नई नहीं है तारीख, बल्कि जब इंसान पैदा होता है, पैदा होने के साथ ही रोज़े का कॉन्सेप्ट जो है ये शुरू हो जाता है। जैसे ही इंसान की पैदाइश जन्म लेती है, जैसे ही इंसान पैदा होता है, खुदा पैदा करता है इंसान को और साथ ही रोज़े का जो है हुक्म दे देता है। हुक्म की नोयत फ़र्क हो सकती है, इसलिए रोज़ा जो है इसकी तारीख इंसान की तारीख के साथ जुड़ी है। आपको वाक़या याद होगा बाग़े अदन का वाक़या। खुदा ने सारा कुछ पैदा कर दिया, हर एक चीज़, और क्या खुदा ने कहा सब कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन ये जो दरख्त है इसका फल नहीं खाना, नहीं खाना। ये हुक्म था, इसमें चॉइस नहीं है, अच्छा आप कभी कभी खा लेना या फिर महीने में एक दफ़ा खा लेना, हफ्ते में एक दफ़ा नहीं खाना। रोज़े का कॉन्सेप्ट ताल्लुक जो है इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, मूसा को खुदा ने 10 अहकाम दिए, बहुत ये 10 अहकाम को सीना पर मिले, ये शरीयत थी, ये सब कुछ बाद में आता है। सारी बनी नोह इंसान की तारीख बाद में चलती है, लेकिन रोज़े की तारीख जो है ये बाग़े अदन से चलती है, इंसान की पैदाइश के साथ चलती है। इतनी ही तारीख पुरानी है जितना कि इंसान की पैदाइश। इसलिए रोज़े का हुक्म जो है ये इंसानी हुक्म नहीं है, ये इलाही हुक्म है, ये बाग़े अदन का हुक्म है, ये जन्नत का हुक्म है कि अगर तुम फल नहीं खाओगे तो जन्नत में रहोगे, अगर तुम खाओगे तो जन्नत से निकाल दिए जाओ, बाग़े अदन से निकाल दिए जाओ। सो रोज़ा शर्त है जन्नत में रहने की, ये जन्नत का हुक्म है, फरदोस का हुक्म है, बाग़े अदन का हुक्म है, और खुदा की हजूरी में रहने का, खुदा की ताबेदारी का। ना खाना हुक्म है, ये इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव होता है, एक होती है नसीहत, कोई मान ले ठीक है, ना माने फिर भी ठीक है। एक होता है मशवरा, वो भी तकरीबन इसी कैटेगरी में आता है। एक होता है चॉइस, जिसमें चॉइस होती है कर लें या फिर कर लें या रहने दें। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ना खाना, खुदा कहता है नहीं खाना, ये इंपेरेटिव है, हुक्म है कि नहीं खाना, इससे इसमें ऑप्शन नहीं, चॉइस नहीं है। और उसने सब कुछ पैदा किया, उसने कहा ये नेको बद का दरख्त की पहचान का दरख्त जो है ये आपने नहीं खाना। और अब्रानी ज़बान में है लो तो खल, नहीं खाना, लो तो खल, नहीं आपने नहीं खाना, इसको छूना भी नहीं, बिल्कुल नहीं खाना। सो रोज़े की तारीख जो है ये बाग़े अदन से शुरू हो। सबसे पहला हुक्म एक बहुत बड़ा मुकद्दस है, उसने यूनानी ज़बान में बहुत कुछ रोज़े के मुतल्लिक़ लिखा है। तो वो क्या कहता है, वो कहता है सिंस वी डिड नॉट फास्ट वी फेल फ्रॉम पैराडाइज, वेल नाउ लेट अस फास्ट सो दैट वी मे गो बैक अगेन टू द पैराडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। चूंकि उन्होंने रोज़े की हुक्म की पासदारी नहीं की, ना खाना खुदा के इस हुक्म की, इसलिए वो जन्नत से निकाल दिए गए। इसलिए सेंट बाजिल कहते हैं, इसलिए आओ हम रोज़ा रखें, एक दफ़ा फिर हम जन्नत में दाखिल हों और खुदा की हजूरी में जाएं। तो रोज़े की तारीख ये इंसान की तारीख के साथ जुड़ी है और ये इलाही हुक्म है और पहला हुक्म है, सबसे पहला हुक्म। 10 अहकाम जो है बाद में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो खाते हैं इसको तो उससे उसके बाद सारी बुराइयां शुरू हो जाती हैं। नाफरमानी जन्म लेती है,
باغیانہ رویہ جنم لیتا ہے, قتل و غارت قائن اور حابل کا وہ واقعہ پیش آتا ہے. یہ سب اس پھل کھانے کا نتیجہ ہے. روزے کا کانسیپٹ باغ عدن جنت کا حکم ہے, پیراڈائز کا حکم ہے, الہی حکم ہے, پہلا حکم ہے. آج جو ہے روزے کی برکت پہ بھی ہم بات کریں گے. روزے کی برکت کیا ہے؟ ہم نے جو تلاوت پڑھی ہے یہ بہت ہی خوبصورت. کسی کو یاد ہے کون سی کتاب سے ہم نے پڑھی ہے؟ اشعیا نبی کی. اس میں صرف اور صرف بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں. اگر ایک ایک بات کو میں لے کے ایکسپلین کرنا شروع کر دوں تو یہ 2-3 دن لگ جائیں گے, اس سے بھی زیادہ. لیکن صرف میں 2 لفظوں پر ہی یا 2 یا 3 لفظوں پر بات چیت کروں گا اور آپ نے وہ دھیان سے سننا ہے. یہاں پر خدا کے روزے کے پسند کی بات کی گئی ہے. میں جلدی سے تلاوت پھر پڑھتا ہوں, آپ غور سے سنیں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو. کیا میری پسند کا روزہ یہ نہیں کہ شرارت کے بندھن کھولے, کجروریوں کی کڑیوں کو توڑے, مظلوموں کو آزاد کرے, بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے. کیا یہ نہیں کہ بھوکے کے لیے تو اپنی روٹی توڑے, آوارہ محتاجوں کو اپنے گھر میں لائے, جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور اپنے ہم جن سے چھپ نہ جائے. یہ جو ہے یہاں پر یہ ساری شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ آپ نے اس طرح روزہ رکھ. دوسرا حصہ تلاوت کا 2 حصوں میں تقسیم ہے. دوسرا جو ہے اس میں سارا جو ہے انعام دیا گیا ہے, انعام کی باتیں کی گئی ہیں, اس کو بدلہ ریوارڈ کیا ملے گا, روزے کے وعدے کیا کیا ہیں. تو دوسرا حصہ جو ہے, تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹے گی, تیری صحت بحال ہوگی, نجات تیرے آگے آگے چلے گی, خداوند کا جلال تیرا دنبالا ہوگا, تب تو پکارے گا, خداوند جواب دے گا, تو چلائے گا, وہ کہے گا میں حاضر ہوں. ساری باتیں جو ہیں جتنی بھی میں نے کی ہیں بے شک کبھی اس انجیل میں وہ آپ بھول جائیں, کوئی بات نہیں, لیکن آپ نے 3 لفظ نہیں بولنے, میں حاضر ہوں. اس بات پہ ہم بات چیت کریں گے اور اسی نقطے کو لے کے پھر میں آپ کو پوری جو بائبل مقدس میں جہاں جہاں روزے کی بات چیت کی گئی ہے اس کی روشنی میں سمجھیں گے. میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. اگر آپ, میں نے 3 بائبل مقدس کے حصے بتائے ہیں, دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے نویم یا نبیوں کی کتابیں, پروفیٹک بکس. یہ ایک نبوی کلیہ ہے, پروفیٹک فارمولا ہے, ایک نبیوں کا جواب ہے خدا کو. جب بھی خدا کسی نبی کو بلاتا ہے تو نبی جو ہے وہ کہتے ہیں میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. یا پھر جب کسی کو پیغام دیتے ہیں تو ایک اور فارمولا بائبل مقدس میں استعمال کیا گیا ہے, وہ ہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے, خداوند خدا کا فرمان یوں ہے, رب الفواج خدا یوں فرماتا ہے. یہ سارے ایک جواب ہیں. جس طرح سے نبی جو ہے اپنی اتھارٹی جو ہے خدا کے ساتھ جوڑتا ہے, اپنا اختیار جو ہے خدا کے ساتھ جوڑتا ہے کہ بھائی یہ میری باتیں نہیں ہیں, یہ خدا کی باتیں ہیں. یوں خداوند کا فرمان ہے, رب الفواج یوں فرماتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ میری باتیں نہیں, یہ خدا کی باتیں ہیں, میرا اختیار نہیں, یہ خدا کی طرف سے مجھے اختیار دیا گیا ہے اور یہ میں خدا کے اختیار سے بات چیت کر رہا ہوں. ایک اور بات ہے, ایک دوسرا ایک فارمولا ہے. جب خدا کسی کو بلاتا ہے تو بہت دفعہ بائبل مقدس میں بے شمار جگہ پر نبی جو ہیں اس طرح سے جواب دیتے ہیں خدا کو, خدا کے بلاوے کا جواب جو ہے ان الفاظ میں دیتے ہیں. تکوین کی کتاب اس کا 22 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ آسمان سے پکارا اور اس نے کہا ابراہیم ابراہیم. تو ابراہیم نے کہا میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. خدا کی آواز ہے, خدا بلا رہا ہے اور جواب کیا ہے, میں حاضر ہوں. اور یہ عبرانی زبان میں ہے ہنینی, جس کا مطلب ہے میں حاضر ہوں. خروج کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 4تھی آیت میں ہے, خدا جو ہے موسیٰ کو بلاتا ہے, اے موسیٰ اے موسیٰ, اور موسیٰ کیا کہتا ہے, ہنینی, میں حاضر ہوں. خدا بلا رہا ہے اور موسیٰ کیا کہتا ہے, میں حاضر ہوں. پہلا سیموئیل 3 باب اس کی 4تھی آیت میں ہے, خدا سیموئیل کو بلاتا ہے اور سیموئیل کا جواب کیا ہے, ہنینی, میں حاضر ہوں. اے خدا تو نے مجھے بلایا, ہیئر آئی ایم, میں حاضر ہوں, میں تیرے سامنے ہوں. اشعیا نبی 6 باب اس کی 8 آیت میں ہے, جب خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کس کو بھیجوں, اور اشعیا نبی کہتا ہے دیکھ میں حاضر ہوں, مجھے بھیج, میں حاضر ہوں. یہ 3 باتیں, ہنینی, میں حاضر ہوں, یہ عبرانی زبان کا بہت اچھا ایکسپریشن ہے. ہنینی,
میں حاضر ہوں، تو نے مجھے بلایا ہے، اس کا مطلب ہے میں تیری تابع داری میں ہوں، میں تیرے آگے حاضر ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور میں ایک عاجز ہوں، انکسار ہوں، اے خدا تو مجھے بلا رہا ہے، میں حاضر ہوں۔ اور ویسے بھی جیسے ہی آج بڑے بڑے جو ہمارے پروفیسر، آپ سارے ٹیچرز ہیں، تو جیسے حاضری آپ لگاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں جی یس میم، یا جس طرح، جس کا مطلب یہی ہے کہ میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جب بشپ جی بلاتے ہیں، جب کوئی نیا کاہن بننے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے جی امیدوار جو کاہن کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے ہے وہ سامنے آئے، اور امیدوار جواب دیتا ہے میں حاضر ہوں۔ کیونکہ جب بڑا بلاتا ہے تو پھر سبھی جو چھوٹا ہے وہ جواب دیتا ہے تابع داری میں، فرما برداری میں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، میں حاضر ہوں۔ تو یہ بائبل مقدس میں میں حاضر ہوں، ہنینی، ہیر آئی ایم، یہ ایک نبوی فارمولہ ہے کہ آپ جب خدا آپ کو بلائے تو آپ نے اس طرح جواب دینا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ بائبل مقدس میں بے شمار دفعہ ہے، بے شمار دفعہ، جس کو خدا نے بلایا ہے وہی کہتا ہے خدا میں حاضر ہوں۔ مقدسہ مریم کو خدا کہتا ہے، مقدسہ مریم کہتی ہے دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، مطلب میں حاضر ہوں۔ جس کو خدا بلاتا ہے تو اس طرح سے جواب دیا گیا ہے بائبل مقدس میں۔ لیکن اٹینشن، توجہ سے سنیں، ایک جگہ بائبل مقدس میں ایسی آ جاتی ہے، ایک جگہ بائبل مقدس میں ایسی آ جاتی ہے جہاں پر خدا کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ جہاں پر کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ کون سا اتنا بڑا عہدیدار ہے؟ کوئی ایم پی اے، ایم این اے ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، یا پریزیڈنٹ ہے؟ کون ہے جس کو خدا کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ دیکھ میں حاضر ہوں؟ اور وہ شخصیت ہے روزہ دار کی۔ جب بھی روزہ دار تجھے پکارے گا، لکھا ہے جب تو مجھے پکارے گا تو وہ جواب دے گا، جب تو چلائے گا تو وہ کہے گا دیکھ میں حاضر ہوں۔ اور یہ خدا کہہ رہا ہے بندے کو۔ یہ بہت بڑا وعدہ بائبل مقدس میں کیا گیا ہے، اور یہ روزہ دار کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جو شخص روزے کی حالت میں ہوگا، جب وہ چلائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا چلانا جو ہے رائیگاں جائے، کیونکہ یہ بائبل مقدس کی بات ہے، اور بائبل مقدس خدا کا لا تبدیل کلام ہے۔ جب روزہ دار پکارے گا، باقی جتنی بھی جگہ ہیں بائبل مقدس میں جہاں جہاں پر خدا پکارتا ہے، سبھی خدا کا ہی جواب دیتے ہیں، دیکھ میں حاضر ہوں۔ موسیٰ کہتا ہے دیکھ میں حاضر ہوں، سیموئیل کہتا ہے دیکھ میں حاضر ہوں، اشعیاء نبی کہتا ہے دیکھ میں حاضر ہوں۔ لیکن ایک جگہ پر خدا کو کہنا پڑتا ہے دیکھ میں حاضر ہوں، اور وہ کس کے جواب پر خدا یہ کہتا ہے؟ وہ شخص جو روزے کی حالت میں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بے شمار وعدے کیے گئے ہیں، تیری صحت بحال کی جائے گی، تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹے گی، اور نجات تیرے آگے آگے۔ بہت خوبصورت وعدے ہیں، لیکن یہ وعدہ دیکھ میں حاضر ہوں، یہ سب سے بڑا وعدہ بائبل مقدس میں کیا گیا ہے، اور روزے دار کے ساتھ کیا گیا ہے، اور یہ بائبل مقدس کی بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ لیکن ابھی جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا صرف یہ کہنے کی حد تک ہے؟ یہ ایک نظریہ ہے یا تھیری ہے، بس خدا نے کہہ دیا، یا پھر اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں جہاں پر خدا اس وعدے کو جسٹیفائی کرتا ہے، اس وعدے کو پورا کرتا ہے؟ خدا نے کہہ تو دیا دیکھ میں حاضر ہوں، کیا بس کہنے کی حد تک تھا؟ یا پھر بائبل مقدس ہی اس بات کا پروف ہی ہمیں دیتی ہے کہ خدا نے بے شمار جگہ پر ثابت بھی کیا ہے کہ وہ جہاں جہاں پر بھی روزے دار نے پکارا ہے وہاں وہاں پہ وہ حاضر تھا۔ پاور آف فاسٹنگ، روزے کی قوت۔ ابھی ہم دیکھیں گے میں حاضر ہوں، اسی نقطے کو ہم لے کر آگے چلیں۔ میں حاضر ہوں۔ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ بائبل مقدس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے تورا، تنخ، یا پہلا حصہ تورا۔ اس حصے میں موسیٰ کے روزے کی بات کی گئی ہے۔ موسیٰ جو ہے 40 دن اور 40 رات جو ہے بغیر کھائے پیے رہتا ہے۔ 34 باب 28ویں آیت۔ آپ سبھی موسیٰ سے واقف ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہے، تلاوتیں بھی سنڈے کو ہم سنتے ہیں، بے شمار دفعہ بچے بھی اس واقعے کو جانتے ہیں۔ موسیٰ جو ہے یہ ایک خواہش کرتا ہے خدا سے،
کسی کو یاد ہے وہ کیا کہا تھا اس نے کہ اے خداوند مجھے اپنا چہرہ دکھا. اور یہ خواہش جو ہے یہ یوحنا کی انجیل میں کچھ شاگرد یسوع کے کرتے ہیں کہ اے خداوند ہمیں اپنا باپ دکھا, اور یسوع مسیح کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. موسیٰ جو ہے یہ خواہش کرتا ہے. موسیٰ ویسے تو بات چیت کرتا تھا, خدا کے حضوری میں رہتا تھا, خدا سے میل ملاپ تھا, لیکن موسیٰ جو ہے یہ خواہش کرتا ہے کہ اے خداوند تو مجھے اپنا چہرہ دکھا. اور پھر لکھا ہے خداوند جو ہے وہ کہتا ہے Then Moses said, Now you show me your glory. And the Lord said, You cannot see my face. تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو میرا چہرہ دیکھے اور زندہ رہے. اتنا جلال ہے, اتنا نور ہے کہ انسان کی جو کیپیسٹی ہے, انسان کی جو طاقت ہے اس کی برداشت سے باہر ہے. ٹھیک ہے جی. تو خدا جو ہے, موسیٰ جو ہے یہ خواہش کرتا ہے کہ اے خداوند مجھے اپنا چہرہ دکھا, اور خدا جو ہے اس کا جواب یہ ہے You cannot see my face, for no one may see me and may live. کوئی نہیں ہو سکتا جو مجھے چہرہ دیکھے اور زندہ رہے. لیکن 34 باب اس کی 28ویں آیت میں اس کے الٹ بات واقع ہوتی ہے. یہاں پر خدا نے کہہ دیا, الٹ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہے یہ دیکھیں You cannot see my face, now show me your glory. یہ خواہش ہے, اس خواہش کے بعد خدا کا جواب ہے You cannot see my face. لیکن اس کے بعد الٹ بات ہے, اور یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ یہی شم ام ادونائی, خدا کے ساتھ رہا. موسیٰ جو ہے یہ کیا کرتا ہے, اس کے بالکل آگے 34 باب اس کی 28 آیت میں ہے, خدا نے کہہ دیا کہ جو چہرہ میرا نہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا, نہ ہی موسیٰ دیکھ سکتا ہے. موسیٰ کیا کرتا ہے, روزہ رکھ کر خدا کے پاس چلا جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھ کر خدا کے پاس چلا جاتا ہے. جو ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا موسیٰ, اور پھر بائبل مقدس کہتی ہے وہ بغیر کھائے بغیر پیے روزے کی حالت میں 40 دن اور 40 رات جو ہے خدا کے ساتھ رہا. 40 دن 40 رات خدا کے ساتھ رہا. یہ روزے کی قوت ہے, اتنی بڑی قوت کہ وہ جو خدا کا ایک جلال ایک جھلک نہیں دیکھ سکتا, اب 40 دن اور 40 رات عبرانی زبان میں لکھا ہے ام ادونائی, خدا کے ساتھ رہا. ام اس کا مطلب ہے ساتھ, اور ادونائی خدا کے ساتھ. موسیٰ جو ہے 40 دن 40 رات جیسے ہی وہ روزہ رکھ کر چلا گیا, بغیر کھائے بغیر پیے 40 دن 40 رات جو ہے خدا کے ساتھ گزارتا ہے. اور بائبل مقدس میں ساتھ رہنا جو ہے ام, یہ ایسے نہیں استعمال کر دیا, یہ خدا کی پوری حضوری کو ظاہر کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مقدسہ مریم کے پاس جب فرشتہ آتا ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے, خداوند تیرے ساتھ ہے. خداوند تیرے ساتھ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند جو ہے آج تیرے ساتھ ہے کل نہیں ہوگا, یا خداوند تیرے ساتھ تھا. بالکل نہیں, خداوند تیرے ساتھ ہے, تھا, ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. اور پھر آگے لکھا ہے روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گی, بیٹا تیرے بطن میں ہوگا اور خداوند تیرے. مطلب یہ ہے خدا کی پوری حضوری کو لفظ جو ہے ساتھ, ام جو یہ پریپوزیشن ہے ساتھ, ود, ایمینویل, ام کا مطلب ہے ود, اینویل مطلب نویل مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا کی پوری حضوری کو ظاہر کرتا ہے یہ لفظ ام. سو موسیٰ جو ہے جب یہ روزہ رکھ کر چلا جاتا ہے خداوند کے پاس, جو جھلک دیکھنے کو ترس رہا تھا, روزہ رکھ کر جاتا ہے, اور پھر 40 دن 40 رات جو ہے خدا کی حضوری میں رہتا ہے. یہ ہے روزے کی برکت. اس کے بعد بات پھر یہاں پر ختم نہیں ہوتی, بات آگے تک چلتی ہے. ہوتا کیا ہے اس کے بعد جو ہے موسیٰ کیا کرتا ہے, 10 احکام لے کر آتا ہے خدا کے. روزہ جو ہے وہ پھر خالی تو نہیں آئے گا, موسیٰ کچھ نہ کچھ لے کے آئے گا. روزے کی حالت میں گیا ہے, 40 دن 40 رات گزرے ہیں, اور خدا کے پاس سے خالی ہاتھ تو نہیں لوٹے گا. روزے کی برکتیں تو لے کے آئے گا ساتھ, روزے کی برکتیں تو ہیں. اور سب سے بڑی برکت تھی وہ 2 لوہیں, 10 احکام, سب سے بڑا تحفہ جو بنی اسرائیل کی پوری تاریخ میں جس پر ساری شریعت ہے, ساری شریعت کا دار و مدار ہے, وہ لے کر واپس آتا ہے خدا کے پاس سے.
اور 10 احکام جو ہیں موسیٰ کے روزے کا پھل ہے. اگر موسیٰ روزہ رکھ کر نہ جاتا یہ 10 احکام نہ ملتے. اس کے بعد ایک اور بات ہے, موسیٰ جب واپس آتا ہے اس کا چہرہ جو ہے نورانی ہو چکا ہوتا ہے, نورانی ہوتا ہے, اور موسیٰ کو نہیں پتا ہوتا. لیکن اس کے بعد ایک اور بڑی افسوسناک بات واقع ہوتی ہے. جیسے ہی واپس آتا ہے, آپ اس واقعے سے یاد ہیں, خروج کی کتاب میں ہے یہ واقعہ, تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ گانا بجانا, کھانا پینا, ناچ ڈانس سب کچھ, اور ایک دم موسیٰ کے ہاتھ سے تختیاں گرتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں. روزہ 10 احکام عطا کرتا ہے, کھانا پینا جو ہے یہ ساری عیش و عشرت جو ہے 10 احکام کو توڑ کر چکنا چور کر دیتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے موسیٰ کی, موسیٰ کے روزے کی برکت اور قوت. دانیل نبی کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے, دانیل نبی کی کتاب میں ہے, اور یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے, اس کو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. دانیل نبی کیا کرتا ہے؟ دیکھیں, ہم نے شروع میں کہا تھا کہ خدا کا وعدہ کیا تھا, ہنینی, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. تو موسیٰ جو ہے یہ 40 دن جو ہے خداوند کی حاضری میں رہتا ہے, خداوند کی حضوری میں رہتا ہے. اس کے بعد دانیل نبی کا واقعہ بہت خوبصورت ہے. دانیل نبی پر جب الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ مدائی فارس کا جو فرمان ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے, اور مدائی فارس کا جو فرمان ہے یہ اس وقت ناقابل تبدیل تھا, ناقابل تنسیخ, جس پر بادشاہ کی مہر ہو چکی ہے, اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. جو بھی اس کے خلاف چلے گا اس کے خلاف سزائے موت یا پھر بادشاہ کی تجویز کردہ سزائیں اس کے لیے تیار ہیں. ابھی یہ دانیل نبی جو ہے یہ اس کے خلاف چلتا ہے, لیکن بادشاہ اسے پیار کرتا ہے. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مدائی فارس کا جو فرمان ہے اس کے خلاف چلتا ہے. بادشاہ کوشش کرتا ہے اسے بچانے کی, لیکن بالآخر جو ہے اس پر موت کا فتویٰ صادر کیا جاتا ہے. اور موت کیا تھی کہ دانیل نبی جو ہے اس کو شیروں کی غار میں جو ہے یہ ڈال دیا جائے گا. کیا ہوگا؟ شیروں کی غار میں ڈال دیا جائے گا. دانیل نبی جو ہے روزہ رکھ لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھ لیتا ہے. اور جیسے ہی اس کو غاروں میں پھینک دیا جاتا ہے, اور شیر جو خون خار جانور ہے جس کی فطرت میں یہ ہے خون خاری, اور گوشت جو ہے اس کی مرغوب غذا ہے, اور پھر کئی دن سے بھوکے ہیں, لیکن روزے کی طاقت جو ہے ان بھوکے شیروں کو بھی جو ہے پست کر دیتی ہے, ان کے منہ کو, ان کے جبڑوں کو جکڑ دیتی ہے. اس کا روزے کی بدولت, روزے کی قوت سے اتنا جسم سخت ہو چکا تھا کہ شیروں کے دانت بھی جو ہے اس کے گوشت میں نہیں کٹ سکتے. اور مقدس بازل وہ کہتے ہیں کہ دانیل نبی نے تو روزہ رکھا تھا, لیکن جیسے ہی اس کو غار میں پھینکا گیا اس نے شیروں کو بھی روزہ رکھنا سکھا دیا, اور پوری رات جو ہے شیروں کی غار میں رہا. لیکن شیر جو روزے کی طاقت سی شیروں کو اس کے قریب تک نہیں آنے دیتی. روزے میں قوت ہے, برکت ہے. اور یہ وہی بات ہے عشایہ نبی نے جو کہی تھی, جب تو پکارے گا, روزہ دار پکارے گا تو خداوند کہے گا ہنینی, میں حاضر ہوں, میں تیرے ساتھ ہوں, تو نے مجھے پکارا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جب روزہ دار پکارے تو خدا جو ہے اس کا جواب نہ دے. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو دانیل نبی کے ساتھ پیش آیا. ایک اور واقعہ ہے, یہ دانیل نبی کی کتاب اس کے 3 باب میں ہے. دانیل نبی کی کتاب اس کے 3 باب میں 3 لوگوں کا ذکر ہے. یہ ایک گیت بھی ہے, سدرک, میشک اور ابدنگو. اوکے, شاباش. ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آتا ہے. یہ بھی بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کے سبب ان کو آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالنے کا حکم صادر ہو جاتا ہے, سزائے موت کا. اور ان کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ جس خدا کو تم پکارتے ہو وہی ابھی آپ کو بچائے گا. چیلنج کیا جاتا ہے. اور یہ شخص جو ہے یہ شاہی کھانے سے بھی انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم سمپل ہی کھانا کھا لیں گے جو کچھ بھی ہوگا, لیکن ہم جو عیش و عشرت کی غذائیں ہیں جو خدا کی منع کرنا ہے یہ ہم نہیں کھائیں گے. یہ دانیل نبی کی کتاب میں ہے, دانیل نبی اور اس کے ساتھ دوسرے جو اس کے ساتھی تھے. تو ان کو جب بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے
تو یہ روزے کی حالت میں تھے، روزہ اور دعا۔ روزے اور دعا کی حالت میں جب ان کو پھینک دیا جاتا ہے تو لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ اترتا ہے اور جو آگ جو بھٹی میں جل رہی تھی اس کو بھٹی سے ہی باہر نکال دیتا ہے۔ آگ کے لیے بھی جگہ نہیں رہتی بھٹی میں رہنے کی، جو آگ جل گئی ہے، جل رہی ہے، حتیٰ کہ جو پھینکنے والے تھے ان تینوں لوگوں کو وہ جل کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اتنی تپش، اتنی اس کی ہیٹ کو بڑھاتے جاتے ہیں، اور زیادہ بڑھاؤ بادشاہ کے حکم، اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ، جہاں تک ممکن تھا آگ کا بھڑکاؤ تیز سے تیز تر کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ روزہ دار، یہ تین لوگ جو پھینکے جاتے ہیں تو آگ جو ہے وہ بھٹی کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے، باہر نکل جاتی ہے، آگ کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ اور لکھا ہے وہاں پر تین کی بجائے کتنے لوگ نظر آتے تھے؟ چار۔ تو پکارے گا اور میں کہوں گا دیکھ میں حاضر ہوں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے روزہ دار کے ساتھ، جب تو پکارے گا تو میں کہوں گا دیکھ میں حاضر ہوں۔ یہ تینوں روزہ دار شخص جب بھٹی میں ڈال دیے جاتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں تو خدا کہتا ہے دیکھ میں حاضر ہوں، ہننے نہیں، ہیر آیا میں حاضر ہوں۔ تو یہ روزے کی برکت، قوت ہے، روزے میں پاور ہے، روزے میں زور ہے، روزے میں خدائی قدرت ہے، اس میں خدائی قوت ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، پہلا ملوک اس کا 17واں باب اس کی 3 آیت، 19 باب اس کی 6 آیت میں ہے یہ پہلا ملوک۔ یہاں پر ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور یہ واقعہ ہے، آپ سبھی اس واقعے سے اچھی طرح سے واقف ہیں، دعا اور روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اور پھر خداوند کا فرشتہ جو ہے اس کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے اٹھ اور کھا پی، اور پھر جو خدا اسے کھانا مہیا کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ 40 دن 40 رات کوہ حریب پر اس غذا کے سبب سے پہاڑ پر چلتا رہا جو اسے عطا کی گئی تھی۔ اوکے، تو ہم آتے ہیں روزے کی طرف۔ یہ شخص جو ہے یہ روزے کی حالت میں چھپتا جاتا ہے اور کوہ حریب پر جا کر پناہ لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور اس واقعے کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ خدا سے دعا کرتا ہے اور آسمان کو بند کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آسمان کو بند کر دیتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، آسمان کو کھول دیتا ہے۔ روزہ جو ہے آسمانوں کو بند کرنے کی قوت رکھتا ہے، روزہ جو ہے آسمانوں کو کھولنے کی قوت رکھتا ہے۔ بیوہ کا بیٹا جب مر جاتا ہے اس کو زندگی بخشتا ہے، اور یہ الیاس نبی جو ہے یہ روزے کی حالت میں ہے، کیونکہ لکھا ہے، یہ اشعیاء نبی کی تلاوت ہے کہ وہ تیری صحت بحال کرے گا۔ یہ نہ صرف جسمانی صحت ہے بلکہ روزہ جو ہے یہ موت سے آپ کو زندگی کی طرف بھی لے کر آ سکتا ہے، اور یہ جو ہے یہ الیاس نبی کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر دعا کرتا ہے آسمان کھل جاتا ہے، دعا کرتا ہے آسمان بند ہو جاتا ہے، دعا کرتا ہے بارش ہوتی ہے۔ روزے میں قوت ہے، آسمانوں کو بند کرنے کی، آسمانوں کو کھولنے کی قوت ہے۔ جب تو پکارے گا تو خدا کہے گا دیکھ میں حاضر ہوں۔ ایک اور واقعہ ہے، آپ سبھی نے سیموئیل نبی کا نام اچھے طرح سے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ سیموئیل نبی کی 2 کتابیں ہیں بائبل مقدس میں، پرانے عہد نامے میں، پہلا سیموئیل اور دوسرا سیموئیل، اور اس کی ماں کا نام حنا تھا۔ یہ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جو سیموئیل نبی کی ماں ہے حنا، چونکہ یہ ایڈوانس تھے، ایج میں بوڑھے تھے، بانجھ تھا، اولاد نہیں تھی، دعا کرتی رہتی تھی اس کی ماں، ہیکل میں جانا، دعا کرنا۔ لیکن جب روزہ رکھ کر دعا کرتی ہے، یہ پہلا سیموئیل اس کے پہلے باب میں آپ اس کا واقعہ پڑھ سکتے ہیں، جب روزہ رکھ کر دعا کرتی ہے تب سیموئیل نبی کی پیدائش ہوتی ہے۔ روزہ جو ہے نبیوں کو، بڑے بڑے نبیوں کو جنم دیتا ہے، بہت بڑے بڑے نبیوں کی پیدائش جو ہے یہ روزے کا پھل ہے۔ جیسے ہی روزہ اس کی ماں رکھ کر دعا کرتی ہے، بہت بڑے نبی سیموئیل نبی کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ نبی تھا سیموئیل جس نے آنے والے نبیوں کو بھی، بے شمار نبیوں کو مسح کیا، شاؤل کو مسح کیا، داؤد کو مسح کیا۔ اس بڑے نبی نے
آنے والے نبیوں کو مسح کیا تھا، اور یہ جو تھا یہ بھی روزے کی دعا کی بدولت جو ہے اس کی پیدائش ہوئی تھی معجزانہ۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ بایولوجیکل فیکٹ ہے کہ جب ایک شخص جو ہے جب ہم یہ ایج میں بڑھ جاتے ہیں، عمر میں ہم آگے چلے جاتے ہیں، تو پھر جو ہے اولاد کی امید جاتی رہتی ہے۔ تو یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ، حنا کے ساتھ۔ لیکن جب روزہ رکھ لیا ہے تو پھر عمر کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں، بانجھ پن کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ روزے دار کو خدا کا وعدہ ہے جب تو پکارے گا تو وہ کہے گا دیکھ میں حاضر ہوں۔ تو سیموئیل نبی بہت بڑا نبی ہے پرانے عہد نامے کا، اور اس کی پیدائش معجزانہ تو تھی، لیکن اس کے پیچھے روزے کی قوت بھی تھی، روزہ اور دعا کی قوت تھی، کیونکہ یہ کلام مقدس کا فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ نئے عہد نامے میں اور بھی بہت سارے واقعے ہیں، بے شمار۔ اگر آپ بائبل مقدس پڑھیں آپ کو اور بھی بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے نئے عہد نامے میں یوحنا استباغی کا واقعہ ہے۔ یوحنا استباغی جو ہے یہ تو رہتا ہی بیابان میں تھا، اس نے تو پوری زندگی جتنا بھی رہا یہ روزے کی حالت میں گزاری، کوئی کچھ اس کے پاس نہیں تھا، جو کچھ مل جاتا تھا وہ کھا لیتا تھا۔ بیابان میں جنگلی ٹٹیاں اور شہد، کیونکہ وہی بیابان فراہم کر سکتا تھا، اور کوئی خوراک یا کوئی جس طرح بنی اسرائیل کو من بٹیر ملے یا کچھ اس طرح کا تو کچھ تھا نہیں۔ تو جو بیابان میں جو چیزیں تھیں، بیابان جو دے سکتا تھا وہ یہی تھا، اور یہی اس پہ ہی اس نے اپنی زندگی گزار لی۔ اس کی پوری زندگی ہی روزے اور ریاضت میں گزری، پٹکا باندھ لیا، بیابان میں چلا گیا، بس خدا کی منادی کرتا پھرا، اور یہ شروع سے ہی اپنی ماں کے بطن سے ہی نذیر تھا۔ نذیر کا مطلب یہ ہے مسح کیا ہوا، خداوند کو نظر کیا ہوا، جو خداوند کو نظر کر دیا جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں جو نذیر ہے اس کا کچھ حلیہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے سر پر اس طرح نہیں لگے گا، اس لیے بال جو ہے ہمیشہ بڑھ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی مے نوشی نہیں، کوئی شراب نوشی نہیں، کوئی نشہ آور چیز نہیں، سب سے گریز کرنا ہے۔ اور اس کی ماں نے یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے گریز، یہ لوکا کی انجیل میں اس کا واقعہ بہت خوبصورت ہے، کس طرح اس کی ماں جو ہے یہ دعا کرتی تھی۔ روزے میں ایک بہت بڑی قوت ہے، برکت ہے۔ بائبل مقدس روزے کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر خدا کی برکت کا وعدہ، خدا کی موجودگی کا وعدہ، ہنینی میں حاضر ہوں، یہ سب سے بڑا وعدہ جو ہے یہ خدا نے روزہ دار کے ساتھ کیا ہے۔ اس کا آخری نقطہ یہ ہے، روزہ جو ہے یہ خدا کے منصوبوں کو بدلنے کی قوت بھی رکھتا ہے۔ روزہ خدا کے منصوبوں کو تبدیل کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے۔ عام طور پہ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ اس کی راہیں راست ہیں، اس کے منصوبے ناقابل تنسیق ہیں، اس کے منصوبے لا تبدیل ہیں، اس طرح کے ایکسپریشن جو ہیں بائبل مقدس میں آتے رہتے ہیں۔ لیکن لا تبدیل ایک طرف لکھا ہے کہ اس کے منصوبے لا تبدیل ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے روزے میں اتنی برکت ہے، قوت ہے کہ خدا کے منصوبوں کو بھی تبدیل کرنے کی قوت رکھتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال بائبل مقدس کا دوسرا حصہ، دوسرا سیکشن نیویئم، اس میں یونس نبی کی کتاب میں ملتی ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹی کتاب ہے اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اس کو پرانے عہد نامے کا ناول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم ناول پڑھتے ہیں تو ناول کا جو پلاٹ ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے، ہمیں بور نہیں ہونے دیتا۔ تو جو عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے عہد نامے کا خوبصورت چھوٹا سا ایک ناولٹ ہے یا چھوٹا ایک ناول ہے، صرف 4 اس کے باب ہیں اور آپ اس کو ایک ہی نشست پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا میسج، اس کا پیغام جو ہے، جتنی چھوٹی کتاب ہے اس کا پیغام اتنا ہی گہرا ہے، اتنا ہی گہرا ہے۔ خدا جو ہے یونس نبی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ننوہ شہر کو جا اور میرا پیغام جو ہے ان کو دے کہ ان کی شرارت جو ہے میرے حضور پہنچ گئی ہے۔ پہلے اگر باب میں دیکھیں تو جو یونس نبی، خدا جو ہے ننوہ شہر سے بہت ناراض دکھائی دیتا ہے، بہت غصے میں دکھائی دیتا ہے کہ ان کی شرارت جو ہے وہ میرے حضور تک پہنچ گئی ہے، اور لیکن اس کے بعد جو ہے پھر ان کا وارننگ کا ٹائم بھی مقرر کر دیتا ہے کہ اس وقت کے بعد جو ہے ننوہ شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دن مقرر ہو جاتا ہے، سزا کا دن بھی مقرر ہو جاتا ہے، لیکن یونس نبی جو ہے وہ خدا کی نافرمانی بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور بھی واقعہ ہے۔
کہ کیوں یونس نبی جو ہے یہ ننوا کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں تھا؟ کیوں؟ کیونکہ ننوا کے لوگ جو تھے یہ بنی اسرائیل کے دشمن تھے، غیر قوم لوگ تھے، اور خدا کے بنی اسرائیل کا جو خدا تھا اس کو نہیں مانتے تھے اور اسرائیل کے دشمن تھے۔ اس لیے یونس نبی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے جو دشمن ہیں، ہمارے جو خلاف ہیں، ان کی رہائی ہو جائے۔ ایک پیچھے وجہ یہ بھی تھی، پہلا ان کا ڈر تو تھا اس کو کہ ننوا کے شہر بہت جو ہیں یہ شرارت میں بڑھ چکے ہیں، بدی میں بہت آگے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک دوسرا فیکٹر بھی ہے جو کتاب کھل کر بیان نہیں کرتی، وہ یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے دشمن تھے۔ تو یونس نبی جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ خدا ان پر رحم و کرم کی نگاہ کرے، وہ ان کی نجات نہیں چاہتا، اس لیے جو ہے بھاگ کر دوسری طرف جاتا ہے، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف۔ لیکن آخر میں ہوتا کیا ہے کہ جب یونس نبی کی جو منادی ہے، اس کا پیغام جو ہے یہ پرانے عہد نامے میں بلکہ پوری بائبل مقدس میں سب سے مختصر پیغام ہے، ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی جملے نے بدل کر رکھ دیا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ اور 40 دن کے بعد ننوا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا، بس یہی کہتا جاتا تھا اور کچھ نہیں۔ باقی جتنے بھی نبی ہیں، جس میں اشعیا نبی ہے، یرمیہ نبی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی باقی ہیں، حزقیل نبی ہے، دانیل نبی ہے، صفنیہ نبی ہے، ان کی بہت بڑی منادی ہے، بہت زیادہ ان کے جو الفاظ کہے، بہت لمبے لمبے ڈسکورس ہے، لیکن یونس نبی کا جو واقعہ ہے، لکھنے والا جو بیان کرتا ہے، یونس نبی کے جو الفاظ ہیں وہ صرف ایک ہی لائن ہے، بس 40 دن اور ننوا شہر تباہ و برباد، اور وہ چلتے چلتے یہی کہ مختصر ترین اور ایک ہی جملے میں اتنی قوت تھی، پاور تھی کہ وہ ننوا کے شہر جو ہیں وہ پچھتا کر خدا کی طرف واپس آتے ہیں۔ لیکن پچھتاوے کا اقرار کیسے کرتے ہیں؟ پچھتاوے کا اقرار جو ہے یہ روزے کی صورت میں ہوتا ہے، روزے کی صورت میں۔ اور خدا جو اتنا غصے میں تھا، اتنا ان پر غضبناک تھا، جو فیصلہ بھی کر چکا تھا، جو ٹائم بھی مقرر کر چکا تھا کہ بس ابھی یہ جو ہے ان کا اختتام آ پہنچا ہے، جیسے ہی وہ روزہ رکھتے ہیں تو خدا جو ہے ان کی سن لیتا ہے، اور چھوٹے سے بڑے تک خدا ان سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور الٹا کیا ہوتا ہے؟ یونس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یونس کہتا ہے آپ مجھے پتا تھا، اور لکھا ہے یونس اس امر سے بہت ناخوش ہوا اور اس نے خدا سے دعا کی، اے خداوند میں نے یہی نہ کہا تھا جب میں اپنے ملک میں تھا کہ کیونکہ میں جانتا تھا کہ تو خدائے رحیم و مہربان ہے، طویل الصبر اور شفیق ہے، اور عذاب لانے سے پچھتاتا ہے۔ یہ خدا کی صفتیں بیان کرتا ہے یونس۔ یونس کہتا ہے مینوں پہلو ہی پتا سی کہ تو کچھ نہیں کرنا خدا، مینوں پتا سی، اس لیے تو میں بھج کے دوسری جگہ تے چلا گیا، ترشیش کی طرف میں چلا گیا تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے ترشیش کے جہاز جو تھے یہ بہت مانے جاتے تھے، زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ ترشیش کے جہازوں پر سفر کرتے تھے۔ ایسی ہے جیسے آپ آج بہت ساری اچھی ایئر لائنز ہیں، یہ ایئر بلو ہے، سرین ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی۔ سو اس وقت کے جو جہاز تھے، ترشیش کے جہاز، یہ بہت اچھے سمجھے جاتے تھے، اور ان پہ سواری کرنا پسند کرتا تھا۔ تو کہتا ہے اے خداوند اس لیے میں وہاں اس طرف نکل گیا، مجھے پتا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، لیکن اس کے پیچھے جو ہے امر کیا ہے؟ روزے کی قوت ہے، روزے کی برکت ہے۔ وہ روزہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور روزہ بھی وہ رکھتے ہیں جس کی کوئی حد مقرر نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم 3 دن کا روزہ رکھیں گے، ہم ایستر ملکہ کی طرح، یا پھر ہم 40 دن کا روزہ رکھیں گے، یا پھر ہم 10 دن کا روزہ رکھیں گے، 1 دن۔ کہتے ہیں جب تک خدا نہ پچھتائے، ہماری طرف اپنا چہرہ نہ متوجہ کرے، ہم روزے کی حالت میں لا متناہی روزہ، جب تک اس کے لیے 40 دن ہو، اس کے لیے 100 دن ہو، اس کے لیے 1 ماہ ہو، 1 دن ہو، نو پرابلم۔ لیکن جب تک خدا کی فیور، خدا کا رحیم اور شفیق چہرہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگا، ہم روزے کی حالت میں رہیں گے۔ اور روزہ نہ صرف انسان رکھتے ہیں، ننوا کے لوگ رکھتے ہیں، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک، جانوروں تک، بادشاہ تک، پورے ننوا میں روزے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ جانور بھی روزہ رکھیں گے، چھوٹے سے لے کر بچوں سے لے کر بڑوں تک، بادشاہ تک، سب روزہ رکھیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ خدا جو ہے ان پر مہربان ہوتا ہے، خدا انہیں معاف کرتا ہے۔ اور یونس نبی ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے خدا مجھے پتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور اس کے پیچھے جو ہے اس کے پیچھے ایک روزے کی قوت ہے، برکت ہے۔
لیکن خدا کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں. خدا کیا کہتا ہے جب یونس نبی ناراض ہوتا ہے؟ کیا خداوند اتنا ناراض ہو جاتا ہے, کہتا ہے خداوند بس ابھی میرے لیے موت بہتر ہے, مر جانا بہتر ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک تو دشمن ہے اور پھر دشمنوں کی رہائی ہو گئی ہے, ابھی تو بھی ان کی فیور کر رہا ہے. یہ جو یونس نبی کے جو تاثر ہے, ابھی آپ بھی اس کی فیور کر رہے ہو کہ اے خداوند آپ نے مجھے بھیجا بھی ہے تو میں تو یہی چاہتا تھا کہ یہ ان پر عذاب بھی آئے, لیکن خدا جو ہے پھر جسٹیفائی بھی کرتا ہے. تو خدا جو ہے آپ کو سبھی کو پتہ ہے وہ ایک بیل سی اگتی ہے, وہ کٹ جاتی ہے, سوکھ جاتی ہے, اور اس سے یونس جو ہے غصے میں آتا ہے. اور پھر خدا کیا کہتا ہے, اور یونس اس ارنڈ کے سبب سے نہایت خوش ہوا, لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے ایک کیڑا بھیجا جس نے ارنڈ کو کاٹ ڈالا تو وہ سوکھ گیا. جب دھوپ بڑھی تو خدا نے مشرق سے لو چلائی اور دھوپ نے یونس کے سر میں اثر کیا اور بے تاب ہو گیا اور اپنے لیے موت کی آرزو کی اور کہا میرے لیے مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے. اس پر خدا نے یونس سے کہا کیا اس ارنڈ کے لیے تیرا غصہ راست ہے؟ اس نے کہا یہاں تک غصے ہونا راست ہے کہ موت چاہوں. اور خدا نے کہا تجھے اس ارنڈ کی اتنی فکر ہے جس کے لیے نہ تو نے محنت کی اور نہ ہی تو نے اگایا, ایک ہی رات میں اگا, ایک ہی رات میں سوکھ گیا. اور مجھے ابھی خدا جو ہے ننوا کے لوگ جو ہیں رحم بھی ان پر کیا ہے, معاف بھی کیا ہے, ابھی ان کی طرف سے جج بن کر, وکیل بن کر ان کی وکالت بھی کر رہا ہے کہ ان کا تو کوئی غصہ, ان کا تو کوئی شرارت تھی نہیں. اور خدا ایکسکیوز کیا دیتا ہے. یسوع مسیح بھی ادھر کیا کرتے ہیں, یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں صلیب پر. جب خدا معاف کرتا ہے تو پھر خدا جو ہے ہماری وکالت بھی کرتا ہے, ہماری طرف سے کھڑا ہو کر دلیلیں بھی دیتا ہے کہ ان کا کوئی قصور ہی نہیں. اور خدا جو ہے ایکسکیوز کیا پیش کرتا ہے, جسٹیفیکیشن کس طرح سے دیتا ہے. الفاظ بہت خوبصورت ہیں کہ آپ کو اس ارنڈ کی اتنی فکر ہے تو کیا مجھے اس شہر عظیم ننوا کی فکر نہ ہوگی جس میں بے شمار معاشاء کے علاوہ 1,20,000 سے زیادہ ایسے انسان ہیں جو دائیں اور بائیں میں امتیاز بھی نہیں کر سکتے. کہتا میں ان کو کیسے تباہ کروں, ان کو پتہ ہی نہیں اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے, ان کو نہ سجے کا پتہ ہے نہ کھبے کا پتہ ہے, کچھ بھی دائیں بائیں میں امتیاز کا پتہ ہی نہیں, میں کیسے ان پر رحم نہ کروں. لیکن اصل میں بات کچھ اور ہے, پیچھے روزے کی قوت ہے, روزے کا اثر ہے, اور خدا نے اپنا فیصلہ بھی تبدیل کیا, خدا نے معاف بھی کیا, خدا نے اپنا چہرہ بھی ان کی طرف متوجہ کیا, اور پھر خدا ان کی وکالت بھی کر رہا ہے کہ ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. عام طور پہ ہم ایسے کرتے ہیں جب کسی کو کوئی قصور ہو تو ہم عام طور پہ کوئی اور جسٹیفیکیشن نہ بھی ملے کہتے ہیں چلیں جی چھوڑے بات, اس کو پتہ ہی نہیں, ایسی بات اس نے بات کہہ دی ہے. تو یہ ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے جو خداوند یسوع مسیح صلیب پر بھی دیتے ہیں کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. اور یہی خدا یہاں پر بھی ننوا کے شہر کے لوگوں کے لیے دلیل بھی دیتا ہے کہ ان کا کوئی قصور ہی نہیں. پہلے شروع میں خدا اتنا غصے ہے کہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچ گئی ہے, تو ان کو جا کر آگاہ کر دے, اور 40 دن کے بعد تباہ و بربادی سب کچھ. لیکن اینڈ پہ ہے ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں, ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں. کیونکہ روزہ جو ہے خدا کے پلان کو, منصوبوں کو تبدیل کرتا ہے. روزہ خدا کا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرتا ہے. روزے سے آپ خدا کی لامحدود رحمت کا تجربہ کرتے ہیں, اور پھر خدا آپ کی طرف ہو کر آپ کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے, آپ کی دلیل پیش کرتا ہے, اور خدا آپ کو بچاتا بھی ہے. اور یہ یونس نبی کا بہت خوبصورت واقعہ تھا, اور یہ روزے کی بنیاد پر وہ سارا شہر جو ہے یہ نجات پاتا ہے. ابھی ہم آتے ہیں نئے عہد نامے کی طرف, ابھی ہم اختتام کی طرف ہیں. نئے عہد نامے میں کانسیپٹ جو ہے خاص طور پر خداوند یسوع مسیح اپنی منادی کا آغاز جو ہے یہ روزے سے کرتے ہیں. آپ دیکھیں روزے کے مختلف جو ہے یہ مقاصد ہو سکتے ہیں. بائبل مقدس میں بھی روزے کے بہت زیادہ مقاصد ہیں. کچھ قوم کی رہائی کا مقصد ہے, ایستر کی واقعہ ہمارے سامنے ہے. اپنی پرسنل رہائی کے لیے داؤد نبی جو ہے اپنے بیٹے کی وہ جان کے لیے روزہ رکھتا ہے کہ خدا اسے زندگی بخشے. اور ننوا کے لوگوں کا واقعہ ہے. بے شمار مقاصد ہو سکتے ہیں, خدا کا رحم, خدا کی معافی, قوم کی رہائی, وبا سے رہائی. آج بھی بے شمار روزے جو ہیں اسی مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں پوپ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ کرونا سے کی وبا سے نجات کے لیے سبھی روزہ رکھیں گے. تو اس طرح کی روزے بھی کلیسیا جو ہے یہ ان کا اعلان کرتی ہے. اس کے علاوہ ایک یوخرستی روزہ ہے.
यूखरिस्ती रोज़ा क्या है कि आपने पाक मास से पहले कुछ नहीं खाना पीना, जब तक आप मास ना कर लें, पाक यूखरिस्ट हासिल ना कर लें, आप 1 घंटे का है या 2 घंटे का है, आपने कुछ नहीं खाना पीना, इसको यूखरिस्ती रोज़ा कहा जाता है। या फिर एक और भी रोज़ा है, कुछ लोग अपनी फिज़िकल फिटनेस रखने के लिए भी डाइटिंग वगैरह करते हैं, तो लेकिन वो खैर रोज़े के ज़िम्रे में नहीं आता, लेकिन वैसे मकासद फ़र्क हो सकता है, पीछे अप्रोच फ़र्क हो सकती है। खुदावंद यीशु मसीह जो है नए अहदनामे में 40 दिन और 40 रात बियाबान में जाते हैं और रोज़ा रखते हैं। यहाँ पर एक और कंपैरिजन भी है, बात लंबी हो जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह जो है शैतान पर फतह पाते हैं। आदम जो है, यहाँ पर 2 आदम की बात की गई है, पुराना आदम और नया आदम। पुराने आदम को रखा जाता है, बागे अदन में रखा जाता है, सब कुछ दिया जाता है, खुदा की कुर्बत भी है, कोई कमी नहीं है। अदन का मतलब ही यह है दायमी खुशी। अदन जो लफ्ज़ है एडन, इसका मतलब है दायमी खुशी इब्रानी ज़ुबान में। सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो है वो आजमाइश में गिर जाता है। नया आदम जो खुदावंद यीशु मसीह है, ये बागे अदन की बजाय बियाबान में है, जहां पर ना पानी का बंदोबस्त है, ना खाने पीने का बंदोबस्त है, कुछ नहीं। जंगली जानवर भी हैं और कोई इंतजाम नहीं, लेकिन यहां पर फिर भी खुदावंद यीशु मसीह रोजे की हालत में इन सारी आजमाइशों पर काबू पाते हैं, शैतान पर काबू पाते हैं। तो इसके अलावा उसके बाद जो है अपनी फिर मुनादी का आगाज करते हैं। अभी जो आखिरी बात है, सबसे बड़ा वाक़या, आपने तवज्जो अपनी बरकरार रखनी है, अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकने देना। जब खुदावंद यीशु मसीह बुलाते हैं अपने शागिर्दों को, ये मरकस की अंजील में उसका वाक़या आपको याद है, पहला बाब, वहाँ पर शागिर्दों को बुलाते हैं, पतरस को बुलाते हैं, इसके अलावा 2 और शागिर्द जब्दी के बेटे, उनको बुलाया जाता है और लिखा है कि वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ऐसे ही सब कुछ छोड़कर उसके पीछे लिए, जो कुछ भी उनके पास था उस वक्त, कश्तियाँ थीं, वो मछली के पकड़ने का जो भी सामान था, क्योंकि फिशिंग इंडस्ट्री में जो भी दरकार था, हो सकता है उनके साथ मजदूर थे, उनका बाप था, सबको छोड़कर उसके पीछे हो। लेकिन यहाँ पर जो है एक वादा किया जाता है। वादा क्या था? कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, माही गीर से आदमगीर, फिशर ऑफ मैन, आदमगीर बनाऊंगा, ये वादा था। आदमगीर बनाऊंगा, ये मरकस की अंजील उसके पहले बाब में आप इस वाक्य पढ़ सकते हैं। मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, ये वादा था। उसके बाद जो है फिर अगर आप तीसरा बाब पढ़ें मरकस की अंजील का, तो वहां पर फिर ये शागिर्दों को बुलाया जाता है। लिखा है कि वो पहाड़ पर चढ़ गया और उसने उन 12 को बुलाया और वो उसके पास आ गया, और उसके बाद है उसने 12 को मुकर्रर किया। मुकर्रर किया, ये वाक्य आपको याद होगा। 12 को अगर नहीं भी याद तो ये मरकस की अंजील उसके तीसरे बाब में ये वाक्य पढ़ सकते हैं। उसने उनको बुलाया और 12 को मुकर्रर किया, उसके बाद जो है उनको अख्तियार बख्शा। असल जो ज़ुबान है, जो नया अहदनामा जिसमें लिखा गया यूनानी ज़बान में, वहाँ पर अगर पढ़ा जाए, ये बहुत अच्छा तर्जमा किया है, बहुत खूबसूरत तर्जमा है, 12 को मुकर्रर किया। ग्रामर के लिहाज से ये सही नहीं होगी ये तर्जमा, लेकिन इसका पैगाम जो है वो बहुत गहरा है, वो आपने समझने की कोशिश करनी है। हो सकता है ग्रामेटिकली अगर मैं इसको तर्जमा करूं तो आप कहें कि ये ट्रांसलेशन गलत है, लेकिन पीछे जो अंजील नवीस है जिसका पैगाम जो है वो बहुत गहरा है, क्योंकि तर्जमा करने वाले ने बहुत अच्छा तर्जमा किया है, बा मुहावरा तर्जमा किया है, 12 को मुकर्रर किया। लेकिन असल जो है वो है उसने उन 12 को बनाया। उसने उन 12 को बनाया,
جب پہلی دفعہ خداوند یسوع مسیح بلاتے ہیں شاگردوں کو تو تب بھی وعدہ کرتے ہیں میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا. جب پھر تیسرے باب میں دوبارہ سے بلاتے ہیں شاگردوں کو, پھر وعدہ کرتے ہیں کہ اس نے ان 12 کو بنایا. بنایا کا جو لفظ ہے یہ بہت گہرا ہے کلام مقدس میں. بنایا کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا, وہ بنا دیا, وہ بنا دیا. بنانا سے مراد جو ہے تکوین کی کتاب میں عبرانی لفظ ہے بارہ, جس کا مطلب ہے بنانا. بنانا سے مراد یہ ہے. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, خدا نے جب بنایا سب کچھ, خدا نے کیا کیا؟ سب کچھ بنایا. اس کے پاس کوئی پہلے مٹیریل تھا آسمان و زمین کو بنانے کے لیے؟ کچھ اینٹیں تھیں, کچھ گارا تھا, کچھ مزدور بھی تھے, اس نے کہا اچھا بنا دوں. یا کیسے بنایا اس نے؟ اس نے کہا بس کہنا ہی اس کا کافی, کہا اور ہو گیا. اس کا مطلب ہے اس کے پاس کچھ بھی پہلے مٹیریل نہیں تھا. کہ تھا؟ نہیں تھا. بنانا سے مراد بائبل مقدس میں یہ ہے کہ بنانا سے مراد یہ ہے کہ کسی نہ ہونے سے وجود میں لے کر آنا. جو پہلے چیز بالکل تھی نہیں اس کو وجود میں لانا, جو پہلے تھی نہیں اس کو وجود میں لانا. ٹو کریٹ آؤٹ آف نتھنگ, یہ ہے بائبل مقدس کی روشنی. ٹو کریٹ آؤٹ آف نتھنگ, بارہ بنانا. ابھی جہاں پر جب یسوع مسیح کہتے ہیں میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا, اس کا مطلب یہ ہے یسوع مسیح یہ کہتے ہیں میں تمہیں وہ بناؤں گا جو تم پہلے کبھی نہیں تھے. وہ شخص جو ایک مچھلی پکڑنے والا ہے, مچھیرا ہے, جس کا پیشہ بھی اس وقت اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا, مچھیرے بیچارے رد کیے ہوئے لوگ, خداوند یسوع مسیح جب ان کو بلاتا ہے تو پھر پوری دنیا میں وہ ان کا پوری دنیا میں یہ جو مچھیرے ہیں, جو مچھلیاں پکڑنے والے ہیں, پوری دنیا ان کی آواز سے گونج اٹھتی ہے بناؤں گا, وہ بناؤں گا جو آپ نہیں تھے. بالکل ایسے ہی جیسے خداوند نے آسمان اور زمین کو بنایا, پہلے کچھ نہیں تھا تو خدا نے کہا ہو جا, بنا لیا. جو جس کا وجود نہیں تھا وہ بھی وجود ہو گیا. تو خداوند یسوع مسیح وعدہ کرتے ہیں شاگرد میں تمہیں بناؤں گا. پھر تیسرے باب میں ہے اس نے ان 12 کو بنایا. 12 کو بنایا جو وہ پہلے نہیں تھے, ان کا وجود جو پہلے تھا ختم کر کے نئے سرے سے ان کو بنا دیا. اور اس سے پہلے یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح 40 دن 40 رات روزہ رکھ چکے ہیں. جب یسوع بلاتے ہیں ہمیں تو پھر ہم کو بناتے ہیں جو ہم نہیں ہیں. روزہ جو ہے اس کی قوت آپ کو بناتی ہے جو آپ نہیں ہیں. بہت بڑی برکت ہے, بہت بڑی قوت ہے, آپ کا وجود بدل دیتی ہے. روزہ بناتا ہے جو آپ نہیں ہیں. اوکے, ہم آتے ہیں اشعیاء نبی میں ہم نے دیکھا ہے خدا کی پسند کا روزہ. کیا میری پسند کا روزہ نہیں؟ اور پھر اس کی برکتیں تھیں اور برکتوں کی تلاوت ہم نے پہلے سنی تھی. ابھی نئے عہد نامے میں یسوع کی پسند کا روزہ ہے. ایک خدا کی پسند کا روزہ ہے, ایک یسوع کی پسند کا روزہ ہے. روزہ جو ہے نئے عہد نامے میں روزے کے ٹائم پیریڈ پہ زور نہیں دیا گیا. روزے کی کہ آپ نے 3 دن کا رکھنا ہے, 5 دن کا رکھنا ہے, صبح سے رکھنا ہے, شام سے رکھنا ہے. روزے کی کوانٹٹی پہ زور نہیں دیا گیا, روزے کی کوالٹی پہ زور دیا گیا ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے اٹ از ناٹ پبلک ایکٹ. یہ ایک کوئی عوامی فعل نہیں ہے, یہ کوئی پبلک ایکٹ نہیں ہے لوگوں کو دکھانے والا. روزہ از دا یور میٹر بٹوین یو اینڈ یور فادر. یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے. اس لیے تینوں چیزیں دعا, روزہ, خیرات, ان کو ایکٹس آف سیکرٹ بھی کہا جاتا ہے. پوشیدگی کے کام جس میں روزہ ہے, دعا ہے, خیرات ہے, تینوں جو ہیں یہ آپ کا معاملہ ہے, خدا کا معاملہ ہے. نو بڈی شوڈ نو, کسی کو بھی نہیں پتا چلنا چاہیے کیونکہ اٹ از یور سیکرٹ ایکٹ. سیکرٹ اینڈ سیکرٹ, سیکرٹ پاک ہے اینڈ سیکرٹ اور پوشیدہ بھی ہے. جیسے ہی یہ پبلک ایکٹ بنے گا یہ اپنی پوشیدگی, یہ اجر بھی کھو دے گا اور اس کی پاکیزگی, سیکرٹنیس جو ہے وہ بھی جاتی رہے گی. یسوع مسیح جو ہے سیکرٹنیس پہ زور دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں دعا کرنی ہے تو کوٹھنی میں جانا ہے, خیرات کرنی ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, روزہ رکھنا ہے تو لوگ نہیں تجھے دوسرے تیرا آسمانی باپ روزہ دار جانے کیونکہ اجر دینے والا یہ. سو روزہ جو ہے یہ آپ کا اور آپ کے باپ کا معاملہ ہے. اٹ از سم تھنگ سیکرٹ بٹوین یو اینڈ بٹوین یور فادر, ہیونلی فادر. سو خداوند یسوع مسیح اس کی سیکرٹنیس پہ زیادہ زور دیتے ہیں, سیکرٹنیس پہ. روزہ جو ہے یہ پرسنل ہے, پرسنل ایکٹ ہے.
ओके, सो लेकिन फिर भी इस पर हम बाद में भी आएंगे। कुछ लोग इस बात पे, चूँकि हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ पर लोग हमसे सवाल पूछते हैं रोज़ा कब रखना चाहिए, कब नहीं रखना चाहिए, इस पे बातचीत हम करेंगे। ओके, जल्दी से अभी मैं आता हूँ, ये रोज़े के मकासद क्या हैं। रोज़े के मकासद मैं बहुत जल्दी बयान करूँगा, इसके हमने ऑलरेडी बातचीत की है। रोज़ा जो है खुदा की फेवर, खुदा की रहमत जो है उसको हासिल करने का एक ज़रिया है। निनवा के लोगों की वाज़े मिसाल है। रोज़ा जो है ये हमें रहाई अता करता है, और ये एस्तर की, मलका एस्तर का वाक़या जो है वो रोज़ा रखती है और उसके लोगों को रहाई मिलती है। रोज़ा जो है हमें निजात की तरफ लेकर जाता है। रोज़ा जो है खुदा की मौजूदगी का एहसास दिलाता है। रोज़ा जो है हमें ज़ाती जो है पाकीज़गी अता करता है, पर्सनल प्यूरिफिकेशन, ज़ाती तहारत। अभी देखें, ज़बूर नवीस जो है वो कहता है कि कोई शख्स जो है अपनी जान का कफ़ारा खुद नहीं दे सकता। नोबडी, कोई भी जो है अपनी जान का कफ़ारा नहीं दे सकता। मकासद थोड़ा सा इस पे मैं साक्रामेंट भी बातचीत करूंगा, इतराफ़ के साक्रामेंट पे। रोज़ा जो है हमारे गुनाहों का कफ़ारा देता है। निनवा के लोगों की एक वाज़े मिसाल है। बाइबल मुक़द्दस में कफ़ारा देने के मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं ये बयान किए गए हैं। जिनके पास बाइबल है मैं उनको ये हवाला जो है वो बता देता हूँ। अगर आप कफ़ारा कैसे अदा किया जाता है, अगर आप अहबार की किताब उसका 16वें बाब में पढ़ें तो कफ़ारा जो है ये किन किन तरीक़ों से अदा किया जाता था वो इसमें बयान किया गया है। सबसे पहले ख़ास तौर पर कुर्बानी के ज़रिए खुदा जो है हारून को कहता है कि जब तूने ख़ता की कुर्बानी गुजरानी है तो इस तरह से आपने कुर्बानी गुजरानी है। और यहाँ पर लिखा गया है कि हारून पाक जगह में आए और पाक लिबास पहने, और लिबास जो है वो क्या क्या है ये चीज़ें सारी बयान की गई हैं। ओके, जब फादर जो है इस पर मैं बाद में बात करूँगा। लिखा है कि पहले बछड़ा ख़ता की कुर्बानी के लिए, एक मेंढा सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने, वो पाक कतान का कुर्ता पहने। पाक कतान जो कॉटन, मेरे ख्याल में कपास जो है उससे बना हो, उसके बदन पर कतान का पजामा हो, और कतान के कमरबंद से कमरबंदी हो, और सर पर कतानी अमामा बांधे। ये मुकद्दस कपड़े हैं। तब ख़ता की कुर्बानी जो है आपने गुजरानी है, तब कफ़ारा होगा। क्योंकि काहन का जो लिबास है इसमें पावर है, इसमें कुव्वत है कफ़ारा अदा करने की। यही वजह है कि जब फादर काहन जो है इतराफ़ सुनता है तो वो सबसे पहले जो है ये कैसुक पहनते हैं, स्टोल पहनते हैं, क्योंकि ये मुकद्दस कपड़े हैं जिनमें कुव्वत है, पावर है। इतराफ़ के साक्रामेंट के पर बैठने से पहले ये रूहानी तैयारी का अमल है। सो एक तरीका ये है। दूसरा जो है, पुराने अहदनामे में अगर अदद की किताब उसका 35वां बाब पढ़ें तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात बयान की गई है कि कफ़ारा किस तरह से होगा। ये है जब एक काहने आज़म मर जाएगा। आपको पता है कि पुराने अहदनामे में जो बहुत ज़्यादा लोग थे जो संगीन जराइम का इर्तकाब करते, बहुत ज़्यादा जुर्म करते, तो जो जमात है उनको पनाह के शहरों में भेज देते कि आप पनाह के शहरों में रहें। पनाह के शहर वो हैं जहाँ पर अगर आप एक दफ़ा चले गए तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, वहाँ पर आप जब तक मर्जी रहें। अगर आपने 5-7 कत्ल भी किए हैं या किसी की चोरी चकारी भी की है तो आप भाग कर पंजाब पनाह के शहरों में चले जाएं, वहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा। जिसका आपने जुर्म किया है, ये शरीयत है, ये असूल है, आपको कोई कुछ नहीं। लेकिन अगर आप पनाह के शहर से बाहर आए, फिर अगर किसी ने आपका कत्ल किया है तो फिर ये आपका कसूर होगा। इसलिए ये शरीयत में है, ये लिखा है ये अदद की किताब में कि आपने पनाह के शहरों में रहना है। कब तक? कब तक? जब तक काहने आज़म की मौत नहीं हो जाती। जैसे ही काहने आज़म की मौत होगी आप वापस आ सकते हैं, फिर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि काहने आज़म की मौत जो है ये गुनाहों का कफ़ारा देती है। तो जैसे ही काहने आज़म मर जाएगा आप अपने शहरों में वापस आ जाएं, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, क्योंकि उसकी मौत जो है आपके गुनाहों का कफ़ारा देगी। इसलिए बहुत सारे जो जराइम करने वाले लोग थे वो कई दफ़ा तो काहने आज़म की मौत की दुआ मांगते रहते थे कि कब ये इसकी वफ़ात हो, कब ये मरे तो हम अपने घरों को वापस जाएं। तो काहने आज़म की मौत तक उसने पनाह के शहरों में रहना है। जब काहने आज़म मर जाएगा आप अपने शहरों में आराम से वापस आ सकते हैं, क्योंकि आपके गुनाहों का कफ़ारा जो है
وہ ہو چکا ہے. یہ ایک دوسرا طریقہ تھا کفارے کا. یہ عدد کی کتاب اس کا 35واں باب اس کی 25ویں آیت میں اس واقعے کو آپ پڑھ سکتے ہیں. فاسٹنگ، اس کے علاوہ روزہ جو ہے یہ بھی ایک کفارہ دیتا ہے. روزہ جو ہے یہ بھی گناہوں کی معافی کے لیے، یہ طہارت کے لیے ہے، پرسنل پیوریفیکیشن کے لیے ہے، اور روزہ جو ہے یہ ایک کفارہ دیتا ہے. لیکن روزے کے ساتھ کلیسیا اطراف کے ساکرامنٹ پر بہت زیادہ زور دیتی ہے کہ کم از کم سال میں ایک دفعہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، کیونکہ روزے کی روحانیت اطراف کے ساکرامنٹ کے بغیر نامکمل ہے. روزے کے تین ایلیمنٹس بتائے ہیں، 3 عنصر ہیں: دعا، خیرات اور درمیان میں ہے روزہ. دعا، روزہ، خیرات، یا 3 عنصر ہیں. روزے کی جس طرح روحانیت دعا کے بغیر نامکمل ہے، اسی طرح روزے کی روحانیت اطراف کے ساکرامنٹ کے بغیر بھی نامکمل ہے. روزہ رکھنا ہے، ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرنا ہے، ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ انتہائی ضروری ہے. روزے کی روحانیت اطراف کے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نہیں ہم خدا کے سامنے اقرار کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ ہمارے دلوں کو، بے شک وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے. اسے یہ بھی پتا ہے کہ آپ گناہ گار ہیں، اسے یہ بھی پتا ہے آپ معافی مانگتے ہیں. لیکن زبور نویس کہتا ہے کوئی شخص اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتا. جس طرح پاک شراکت کہن کے بغیر ناممکن ہے، گناہوں کی کفارہ جو ہے اطراف کے ساکرامنٹ کے بغیر بھی ناممکن ہے. جس طرح آپ کہن کے پاس، یہ ضروری ہے، اور یہ یسوع مسیح کا فرمان ہے، یسوع مسیح کا قول ہے. آسمان پر جانے سے پہلے اس کے آخری الفاظ ہیں: جن کے گناہ تم معاف کرو گے معاف کیے جائیں گے، جن کے گناہ تم برقرار رکھو گے برقرار. اور یہ صرف اور صرف یہ اعزاز کیتھولک کلیسیا کو حاصل ہے. اطراف کا ساکرامنٹ بہت بڑا تحفہ ہے. کبھی آپ تجربہ کریں، اپنی حالت اطراف کے ساکرامنٹ پر جانے سے پہلے دیکھیں اور بعد میں دیکھیں، آپ کو اس میں فرق نظر آئے گا. کتنا بڑا تحفہ ہے. آپ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر آپ آزاد ہو جاتے ہیں اس دباؤ سے. اور یہ یسوع مسیح کا بڑا تحفہ ہے، اس نے اپنے شاگردوں کو دیا. اس لیے اطراف کا ساکرامنٹ بہت ضروری ہے. روزے کی روحانیت اطراف کے ساکرامنٹ کے بغیر نامکمل ہے. روزے کے اوقات کیا ہیں؟ بائبل مقدس میں خاص طور پر بے شمار جو ہے روزے کی اقسام، روزے کی ڈیوریشن بتائی گئی ہیں. جو ہے یونس نبی کی کتاب میں، یوحنا استباغی اور یونس نبی کی کتاب میں لوگ جو ہے لامتناہی روزہ رکھتے ہیں جب تک خدا جو ہے، یا یوحنا استباغی کی زندگی پوری زندگی روزہ تھی، وہ بیابان میں رہتا تھا، پوری زندگی کے لیے روزہ رکھا. یوحنا میں، یہ یونس نبی کی کتاب میں جب تک خدا رحم نہ کرے، لامتناہی روزہ. 40 دن کا روزہ، موسیٰ کا روزہ جو 40 دن کا تھا، الیاس نبی کا روزہ 40 دن کا تھا، خداوند یسوع مسیح جو ہے 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں. 3 ہفتوں کا روزہ، یہ دانیل نبی جو ہے اس کی کتاب میں ہے، 3 ہفتوں کا روزہ ہے. یہ 10 باب اس کی 2 سے 3 آیت میں ہے، آپ کو ذکر ملے گا، 3 ہفتوں کے روزے کا ذکر ملے گا. منتھلی روزہ، 30 دن کا روزہ، یہ زکریا نبی کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 18ویں آیت میں ہے. 3 دن کا روزہ بھی ہے، یہ ایستر کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 16ویں آیت میں آپ کو ملے گا. 1 ڈے فاسٹنگ، 1 دن کا روزہ، یہ ارمیا نبی کی کتاب اس کا 36واں باب اس کی 6 آیت میں آپ کو ملے گا. فاسٹنگ ٹل لیونگ، جب تک آپ زندہ ہیں، قضات کی کتاب اس کا 20 باب میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا. روزے کی جو ڈیوریشن ہے یہ بائبل مقدس فرق بتاتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہیں خاص طور پر اس ڈیوریشن پر یا روزے کے ٹائم پیریڈ پر زیادہ زور نہیں دیتے، بلکہ اس کی کوالٹی پر زور دیتے ہیں، اس کی پوشیدگی پر زور دیتے ہیں. لیکن پھر بھی کئی دفعہ ہم جو ہیں بہت اس بات پر اٹک جاتے ہیں اصول و ضوابط پہ کہ کب روزہ رکھنا ہے کب نہیں. لیکن جو مجھے بات قائل کرتی ہے، کنونس کرتی ہے، وہ یہ ہے، ہمارے آباء و اجداد آپ کو پتہ ہے وہ اس کو کہتے تھے ٹپارا روزہ، شام سے شام تک روزہ رکھتے تھے. ابھی بھی کچھ لوگ رکھتے ہیں اور یہ بہت میننگ فل ہے. اگر ہم 1 دن کا روزہ جو ہے رکھنا چاہتے ہیں، یہ ہماری ثقافت ہے، کلچر بھی ہے. 1 دن کا روزہ جو ہے یہ میرے خیال کے مطابق خوبصورت روزہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے 1 دن کب سے کب تک؟ یسوع مسیح کے دور میں 1 دن جو ہے یہ کب سے کب تک چلتا تھا؟ یہ فرام سن سیٹ ٹو سن سیٹ، غروب آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک. یسوع مسیح کے دور میں یا جوئش کیلنڈر کے مطابق، یہودی کیلنڈر کے مطابق 1 دن کی جو ٹائم ڈیوریشن پیریڈ ہے وہ ہے فرام سن سیٹ ٹو سن سیٹ، غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک.
آپ کو یاد ہے جو یہ مرکز کی انجیل میں سبت کا دن ہوتا ہے اور لوگ جو ہے لکھا ہے کہ وہ غروب آفتاب کے وقت بہت سارے مریضوں کو اٹھا کر یسوع کے پاس لائے. آپ کو واقعہ یاد ہے؟ کیوں غروب آفتاب کے بعد ہی کیوں؟ کیونکہ جب سبت کا دن ہے تو آپ نہ تو آپ سفر زیادہ کر سکتے ہیں جتنا اس میں لکھا گیا ہے، سبت کے دن جو اصول و ضوابط ہیں اتنا ہی سفر کر سکتے ہیں، نہ آپ کوئی جسمانی مشقت کا کام کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ بیمار کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکتے ہیں کیونکہ سبت ہے. لیکن غروب آفتاب کے بعد ہی کیوں لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو ہے نیا دن شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے سبت ختم ہوا، ابھی نیا دن شروع ہوا، تو سارے جو بیمار ہیں ان کو اٹھا کر یسوع کے پاس لاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یسوع مسیح کے دور میں نیکسٹ ڈے کا آغاز، ہمارے جو یہ انگلش کیلنڈر ہے 12 بجے کے بعد جو ہے ڈیٹ جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن یسوع مسیح کے دور میں سن سیٹ ٹو سن سیٹ، غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک ایک دن مکمل ہوتا ہے. اس لیے کلیسیا کی بھی بڑی بڑی جو عیدیں ہیں، جن میں عید پینٹیکوسٹ ہے، روح القدس کی عید ہے، اور خاص طور پر کلیسیا کی ایک کتاب ہے، دعاؤں کی کتاب، بریوری کہا جاتا ہے، ڈیوائن آفس کہا جاتا ہے. اس میں ہر سنڈے کی 2 جو ہے یہ شام کی فرسٹ ایوننگ پریئر ہے اور سیکنڈ ایوننگ پریئر ہے. فرسٹ ایوننگ پریئر سے آلریڈی یسوع مسیح کے جو عید ہے، جی اٹھنے کی عید، وہ شروع ہو جاتی ہے اور پھر اگلے دن تک چلتی ہے. اس لیے یہ ویجل جو ہم کرتے ہیں، آپ دیکھیں یہ ایسٹر کی ہم کریں گے ویجل، کرسمس کی ویجل کرتے ہیں، بڑی بڑی عیدوں کی ویجل ہے، روح القدس کی ویجل ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی ایک دن شروع ہو جاتی ہیں، پہلے ہی ہم ایک دن شروع کرتے ہیں. اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ جوئش کیلنڈر کے مطابق فرام سن سیٹ ٹو سن سیٹ ایک دن مکمل ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے جو پہلے لوگ تھے، ہمارے آباء و اجداد، وہ 12 روزہ رکھتے تھے شام سے شام تک، اور آج بھی اس روایت کو بہت سارے لوگ. لیکن یہ میں پھر دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، یہ اس پر یہ زور اس کی ڈیوریشن پر نہیں دیا گیا، کوالٹی پر دیا گیا ہے، کوانٹٹی پر نہیں. روزے کی جو خوبی ہے، کوالٹی ہے، اس پر زیادہ زور دیا گیا ہے، نہ کہ کب سے کب تک. جتنا روزہ بھی رکھ لیں، آپ کا خدا کا پرسنل معاملہ ہے، وہ تجھے پوشیدگی میں جاننے کے تو روزہ دار ہے، یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے. اس کے علاوہ لیکن یہ ایک سجیشن ہے. دوسری بات یہ ہے، روزہ کب سے کب تک، یہ جو ہے ہر ملک میں یا ہر طرح سے جو کلیسیائی قانون ہے، کلیسیائی قانون کا یہ 1249ویں قانون سے لے کر 1253 تک یہ روزے کے متعلق قوانین بتائے گئے ہیں. کلیسیائی قانون جسے کینن لا کہا جاتا ہے. کینن لا کے مطابق کینن لا جو ہے وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ بشپ کانفرنس جو ہے روزے کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ بتائے، مومنین کی رہنمائی کرے کہ آپ نے کب سے کب تک رکھنا ہے. یہ بھی بات ہے کلیسیائی قانون کے 1249 سے لے کر 1253 تک اس کا بتایا گیا ہے. تو یہ بھی ایک سجیشن ہے. اس کے ساتھ میں اپنی اس آج کے سیشن کو اختتام پہ پہنچتا ہوں، ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر میں بشپ جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا، آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ کا، آپ سر عامر، آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، اور سب سے بڑھ کر آپ کی موجودگی کا. اس طرح کی جو انکاؤنٹرز ہیں، ملاقات ہیں، یہ روحانی ملاقاتیں ہیں جس میں ہم مل کر خدا کی حضوری میں اس کی قربت میں بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، روزوں کا موسم آپ کے لیے بہت زیادہ پھلدار ثابت ہو. گاڈ بلیس یو آل. جب بھی آپ روزہ رکھ کر دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے کہنوں کے لیے دعا کیا کریں، بشپ جی کے لیے، ان کی صحت تندرستی کے لیے، ان کے سارے ارادوں کے لیے، جو وہ کلیسیا کی خدمات کے لیے، ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، کہنوں کو، کیونکہ جب کہن آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کلیسیا کو برکت ملتی ہے. جب کلیسیا کہنوں کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ بھی کلیسیا کی دعاؤں کے سبب سے برکت پاتے ہیں. گاڈ بلیس یو آل اینڈ تھینک یو ویری مچ. فادر جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں روزوں کے بارے میں بتایا، روزے کی اہمیت کے بارے میں بتایا، روزے کی قوت کے بارے میں بتایا. تو ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری ایک کال پہ بہت ہی کم وقت میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت سی ہمیں اچھی اور روحانی باتیں بتائیں. اور ہمارا جو یہ روحانی سفر ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ یہاں تک نہیں رہے گا، بلکہ ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے اور ساتھ ہم دوسروں کو بھی ملائیں گے تاکہ دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ بتایا جا سکے. تو ایک بار بھرپور میری طرف سے فاضل کا شکریہ، اور میں چاہتا ہوں کہ فاضل کا ہم شکریہ ایک بھرپور تالیوں کے ساتھ ان کا کریں.